کہ مسلم لیگ نون کس بات پہ فتح بنا رہی ہے. ایک کپ لہرایا جا کے کابل میں، اور کیا فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اکیلے تھے؟ نہیں، فیض حمید کے ساتھ ادارہ عدلیہ، عمران خان، کچھ لوگ، اسی طرح صحافی بھی شامل تھے. اس کو لوگ شکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں. جنرل باجوہ کو کلین چٹ دے کر جنرل فیض اور عمران خان کو سزا دی جائے، آپ کو لگتا ہے یہ تسلیم کیا جائے گا؟ جب مجھے گرفتار کیا گیا اور جو تشدد اذیت دی جاتی تھی، غداری کا الزامات بھی لگائے گئے، جب تشدد کیا جاتا تھا تو وہ فیض حمید صاحب، باجوہ صاحب آپ کی چیخیں سننا چاہتے ہیں. ان کو تسکین تب ہوگی جب اے لطیف نو کہو کہ جی انہوں چین نہیں آیا، وہ اپنی باتوں سے باز آ جائے، ورنہ عبرت کا نشان بنا دیں گے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کر رہے تھے یا فیض حمید کر رہے تھے وہ اکیلے تھے، ثاقب نثار شامل تھے؟ تو نہ کریں اس طرح، یہ انصاف نہیں ہوتا. جو ذہنی مریض بولا گیا ان کو بہت دیر کر دی. میں یہ کہتا ہوں جب لایا گیا تھا اس کو، کیا لایا گیا تھا ان کی طرف سے، جب عوام کی طرف سے نہیں لایا گیا تھا؟ نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جتنی بھی گورنمنٹ ہے یہ ایکسٹینشن کہاں سے ہو رہی ہے؟ 2011 میں جب لانچ کر رہے تھے، کیا اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے؟ کیا اس وقت یہ علم نہیں تھا یہ کردار وائز کیسا ہے؟ کیا اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ پاکستان سے کتنی کمٹمنٹ رکھنے والا ہے؟ 2022 سے جو گفتگو ریاست کے متعلق، ریاستی اداروں کے متعلق وہ بات کر رہا ہے، کیا ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے؟ کوئی اور بندہ نارمل کر سکتا ہے؟ سر وہ ایک یہ 22واں وزیر اعظم رہ چکے ہیں. پرائم منسٹر دوسری دفعہ کا جو تھا اس کو ہائی جیکر نہیں بنایا تھا. خواجہ آصف تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ نظام ہائیبرڈ رہا ہے. نواز شریف نے کوئی مسلح جدوجہد تو کی نہیں تھی شروع، جس طرح آج ہوتی ہے یا آپ کو نظر آتی ہے پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں، تنصیبات پہ حملے کیے جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی گملہ نہیں توڑا تھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ویو ود مہرین افتخار، اور جناب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما چودھری جاوید لطیف. بہت شکریہ چودھری صاحب ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، سابق ISI چیف فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت ہوئی ہے. مسلم لیگ نون اس سے اپنی فتح سمجھ رہی ہے اور اس سے اپنی فتح کے طور پر پیش کر رہی ہے. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی یہ فتح ہے؟ کیونکہ جن الزامات پر انہیں سزا سنائی گئی ہے اور ان میں نون لیگ کا دعویٰ یا الزام شامل نہیں ہے. شکریہ. میں گزارش کروں گا کہ مسلم لیگ نون کس بات پہ فتح بنا رہی ہے. ایگزیکٹلی بات سیدھی سی ہے کہ ہم نے ایک سسٹم کے لیے لڑائی لڑی، ہم نے ایک سویلین بالادستی کے لیے ایک جدوجہد کی، اور اس میں آج جن ایشوز پہ یا چار جو الزام اس پہ لگے فیض حمید صاحب پہ اور ان کو سزا ہوئی، تو یہ کافی نہیں ہے. دیکھیں، اگر آپ نے انصاف کرنا ہے، اگر کسی کا آپ اس کو جسٹس کریں گے کہ کسی نے مس یوز کیا اپنی پاور کو، تو کیا صرف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے؟ کیا انہوں نے جو پلاننگ منصوبہ بندی کی عمران خان کے لیے، کیا انہوں نے جو ایک کپ لہرایا جا کے کابل میں، اور کیا فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اکیلے تھے؟ نہیں، فیض حمید کے ساتھ اس ادارے کے اندر سے کچھ لوگ، دوسرا ادارہ عدلیہ اس میں سے کچھ لوگ، اس عمران خان کچھ لوگ، اور اسی طرح صحافی بھی کچھ لوگ شامل تھے. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو صرف فیض حمید نواز شریف کی حکومت گرانے میں ہو، ٹھیک ہے بھائی، معاف کر دیا. اگر صرف ہمیں اذیت دینے کے لیے وہ جو منصوبہ بندی، جو پلاننگ سارے کرتے تھے، ہمیں ٹارچر کرتے تھے، ٹھیک ہے بھائی، معاف کیا. بھائی انہوں نے تو پاکستان کی بربادی کر دی. اپنی خواہش، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کوئی ایکسٹینشن کے لیے تھا، کوئی تھا کہ میں آئندہ چیف بن جاؤں گا، کوئی تھا کہ میں آئندہ صدر بن جاؤں گا. آپ ساری ایک منصوبے سے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے. کون ہے جو آج یہ بات کرے کہ ایک فیض حمید کو سزا دے دی اور جسٹس ہو گیا؟ اس کو لوگ
شکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کو لوگ کسی صورت مطمئن نہیں ہیں کہ آپ جسٹس بھی کریں, وہ بھی پک اینڈ چوز, آپ انصاف کرنے پہ بھی آئے ہیں تو وہ بھی ادھورا انصاف, اس طرح نہیں ہوتا. چلے آپ نے جیسا ابھی عمران خان کے جیسے بات کی ہے, جنرل باجوہ کو کلین چٹ دے کر جنرل فیض اور عمران خان کو سزا دی جائے, آپ کو لگتا ہے یہ تسلیم کیا جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی طور پر بھی فیض حمید اکیلے نہیں تھے. دیکھیں نا, چلیں جہاں سے شروع کیا انہوں نے سزا دینے کا سلسلہ فیض حمید کو, وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. بھائی اس وقت کے کردار, اس کے بعد کے کردار جو ہیں, کم از کم ان کو تو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. میں نہیں کہتا 2014 سے دھرنے جس نے دلوائے اس وقت سے شروع کریں. میں نہیں کہتا 2017 میں ہماری حکومت کس طرح بازو مروڑ کے عدلیہ کے فیصلے لیے گئے اور کس طرح بازو مروڑ کے عدلیہ کے کسی کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا گیا. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر شروع کر رہے ہو فیض حمید کے JHQ کی پر حملہ کی منصوبہ بندی سے, تو وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. آپ اگر شروع کر رہے ہو کہ آفٹر ریٹائرمنٹ جو اس نے گل کھلائے, آپ وہاں سے شروع کر رہے ہو تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا اس کے بعد یہ سارے لوگ منصوبے میں شامل نہیں تھے؟ اور جو بات کی جاتی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے کہ ان کو شک کی بنا پہ یا ان سے رعایت ہو جائے, تو مجھے یاد ہے جب مجھے گرفتار کیا گیا اور جو تشدد اذیت دی جاتی تھی تو غداری کا الزامات بھی لگائے گئے آپ پہ, اور اس وقت جب تشدد کیا جاتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے تشدد کروانے والوں کے بارے میں کہ فیض حمید صاحب, باجوہ صاحب آپ کی چیخیں سننا چاہتے ہیں, ان کو تسکین تب ہوگی. اچھا, میں ان سے یہ اس وقت بھی کہتا تھا کہ مر تو سکتا ہوں مگر اس زبان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ایک اور چیز ہے, جنرل باجوہ کو آپ کیسے بری کر سکتے ہیں کہ حامد میر صاحب آپ کے جو شائستہ ملک تھیں, شائستہ پرویز ملک, یہ 20-25 لوگ بلائے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بطور آرمی چیف کے, اور ان میں گفتگو اور بھی جہاں ہوئی وہاں یہ بھی اس نے کہا کہ جاوید لطیف نو کہو کہ جے انہوں چین نہیں آیا, وہ اپنی باتوں سے باز آ جائے ورنہ عبرت کا نشان بنا دیں گے. یہ مجھے بہت سے لوگوں نے, جو 20 وہاں لوگ گئے تھے, انہوں نے آ کے بتایا. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان کر رہے تھے یا فیض حمید کر رہے تھے وہ اکیلے تھے, ثاقب نثار شامل تھے. اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب 9-10 مئی ہو گیا تھا تو عمران خان گرفتار ہوئے اور بندیال صاحب نے اپنی کورٹ میں بلا کے کس طرح ان کو بیل آؤٹ کیا اور پھر کس طرح انہوں نے رکھا. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ عدلیہ اس وقت کی شامل نہیں تھی یا فیض حمید اکیلے تھے, تو نہ کریں اس طرح, یہ انصاف نہیں ہوتا. اچھا, تحریک انصاف کو فیض حمید کا بینیفیشری سمجھا جاتا تھا, لیکن جنرل باجوہ سے مستفید تو مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنما بھی رہے ہیں, وہ آج کل ان کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ بات اچھی کی آپ نے کہ دیکھیں جب فیض حمید یا جنرل قمر جاوید باجوہ طاقت کی بلندیوں پہ تھے, جب ان کے پاس پاور تھی, تو اس وقت ہمارے کچھ لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی, جس طرح آپ نے کہا کہ بینیفیشری جو ہیں PTI کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ہمارے بھی تھے. کیوں نہیں, کیا نام لے سکتے ہیں ایک دو کے؟ نہیں, میں نے کیا لینا, سب کے سامنے ہے. اور آپ کو یاد ہوگا شاید گجرانوالہ جلسے میں جب 5 نام نواز شریف صاحب نے لیے تھے, تو ہمارے تو سٹیج سے اپنے لوگوں نے چھلانگیں لگا دی تھی سٹیج سے نیچے کہ یہ کیا ہو گیا, ایک دو کی تو کریک بھی آ گئے ہڈیوں کو چھلانگ لگاتے وقت. تو مطلب سب کو پتہ ہے. ابھی ریسنٹلی DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس پریس کانفرنس میں عمران خان کے خلاف کیسے دیکھتے ہیں جو انہوں نے بولا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
جو ذہنی مریض بولا گیا ان کو؟ بہت دیر کر دی بولتے ہیں کہ ذہنی مریض بولتے ہوئے دیر کر دی، پہلے بول دینا چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں جب لایا گیا تھا اس کو، کیا لایا گیا تھا ان کی طرف سے؟ سب کی طرف سے. جب عوام کی طرف سے نہیں لایا گیا تھا؟ نہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جتنی بھی گورنمنٹ ہے یہ ایکسٹینشن کہاں سے ہو رہی ہے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی؟ نہیں میری عرض سن لیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 2006 یا 7 میں میثاق جمہوریت ہوا تھا، 2 بڑی جماعتوں نے اور دیگر جماعتوں نے جب میثاق جمہوریت کیا، تو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کو ناگوار گزرا. پھر انہوں نے لانچ کیا عمران خان کو، تیسری پارٹی لے کے آئے. اور 2011 میں جب لانچ کر رہے تھے، کیا اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے؟ کیا اس وقت یہ علم نہیں تھا یہ کردار وائز کیسا ہے؟ کیا اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ پاکستان سے کتنی کمٹمنٹ رکھنے والا ہے؟ اور مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2022 سے وہ بول رہا ہے، 2022 سے جو گفتگو ریاست کے متعلق، ریاستی اداروں کے متعلق وہ بات کر رہا ہے، کیا ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے؟ کوئی اور بندہ نارمل کر سکتا ہے؟ سر وہ ایک یہ 22واں وزیر اعظم رہ چکے ہیں. 22ویں وزیر اعظم کے بارے میں ایک ادارے کے طرف سے یہ بات کہنا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائم منسٹر دوسری دفعہ کا جو تھا اس کو ہائی جیکر نہیں بنایا تھا؟ تو آپ مجھے ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے چور ڈاکو 12 سال لگا دیے لوگوں کی ذہن سازی کرتے. کیا عمران خان کے پروجیکٹ کو یا فیض مید جو لانے والے تھے یا باقی لوگ مل کے جو لانے والے تھے، کیا سب کے علم میں نہیں کہ سرکاری وسائل، ریاستی وسائل استعمال کر کے آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کی؟ اور جب ذہن سازی کر لی تو آج پھر بھگت رہے ہیں نا سارے، پوری قوم بھگت رہی ہے، پورا ملک بھگت رہا ہے، ریاست بھگت رہی ہے. اور پھر آج یہ جو آپ ایک نقطہ اٹھا رہی ہیں کہ وہ ذہنی مریض، وہ بھائی بات یہ ہے، کوئی پاکستانی وہ پاکستان کی کسی جماعت کا سیاسی ورکر ہو یا سیاسی لیڈر ہو، کبھی بھی ریاست کی دشمنی میں اس حد تک نہیں جا سکتا. آپ میری دشمنی میں کسی حد تک جا سکتے ہو، میرے پہ تشدد کر سکتے ہو، میرے پہ الزامات لگا سکتے ہو، مجھے قید کر سکتے ہو، حکومت ختم کروا سکتے ہو، مگر آپ ریاست کے در پہ ہو جو. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کسی 75 سالوں میں کسی نے لکھا ہو مالیاتی اداروں کو خط کہ ریاست کے ساتھ ڈیل نہ کی جائے؟ کسی نے لکھا ہو؟ نہیں. کسی نے جا کے ریاست دوسری میں کہا ہو کہ ہماری سرزمین آپ کی سرزمین کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے؟ کسی نے سپر پاور کے پاس بیٹھ کے کہا ہو کہ القاعدہ کو ٹریننگ تربیت ہمارے لوگ دیتے رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں آپ. ریاست کے لیے لوگ مر جایا کرتے ہیں، ریاست کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ریاست ماں کے جیسی. اچھا، ماں سے آپ توقع رکھتے ہو کہ وہ چھتر چھایا آپ کے لیے بنے، آپ کے لیے آپ کو ریسکیو کرے، آپ کو روٹی خوراک روزگار دے، مگر آپ ریاست جس کو ماں کہتے ہو اس کا خیال نہ آپ کریں. پھر جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو آگے سے بھی بات ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آگے جا کے عوام دوبارہ سڑکوں پر نکلے گی؟ دیکھیں، جو حالات موجودہ ہیں، ہاں جی، آپ نے انڈیا سے جنگ کے بعد جو اپرچونٹی حاصل کی ہے دنیا میں، اور دنیا بھر میں جس طرح آپ کو اعتماد ملا ہے، خدا کے لیے فیصلہ ساز جو ہیں، پالیسی ساز جو ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم اس ریاست کے مفاد میں کوئی فیصلے کروائیں، لیں فیصلے ریاست کے مفاد کے لیے. قوم کی مہنگائی میں تڑپتی جو زندگی ہے اس سے نجات دلانے کے لیے. مگر بدقسمتی ہے، کوئی دوسری طرف لگا ہوا ہے اچھل کود کرنے، اور کوئی جلاؤ گراؤ کے لیے لگا ہوا ہے. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی، اس طرح تو ایک گھر نہیں چلتا. خواجہ آصف تسلیم کرتے ہیں کہ موجودہ نظام ہائیبرڈ رہا ہے، اور پھر نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیا عدم اعتماد کے ساتھ ہی ختم ہو گیا؟ نہیں، دیکھیں، نواز شریف کل بھی ووٹ کو عزت دو، آج بھی یہی کہتے ہیں اور آئندہ بھی یہی کہتے نظر آئیں گے آپ کو. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ریاست آئین قانون کی بالادستی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی. ریاستی ادارے اپنی حدود و قیود میں رہ کے کام نہیں کریں گے، باہر نکلیں گے خرابی ہوگی، جس طرح کے خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. اچھا، نواز شریف نے کوئی مسلح جدوجہد تو کی نہیں تھی شروع، جس طرح آج ہوتی ہے یا آپ کو نظر آتی ہے پیٹرول بم پھینکے جاتے ہیں، تنصیبات پہ حملے کیے جاتے ہیں. ہم نے تو کبھی گملہ نہیں توڑا تھا. اور نواز شریف نے اسٹرانگ بات ہمیشہ کی تھی، اور آج بھی میں جس طرح پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ کیا نواز شریف نے جب طاقت میں لوگ تھے ان کا نام نہیں لیا تھا؟ نواز شریف نے دیکھا کہ فیض حمید کو سزا ملی ہے، نواز شریف نے تو ایک جملہ نہیں کہا اس سزا پہ، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ انجام کو پہنچا، بلکہ خاموشی اختیار کی کہ آج وہ کمزور ہیں، آج وہ کٹہرے میں ہیں. میں نہیں بات ان کے متعلق کروں گا. مصیبت میں ہو تو نواز شریف کی طبیعت، نواز شریف کی ٹریننگ، نواز شریف کی فیملی کا یہ وصب رہا ہے کہ انہوں نے کمزور کے لیے، بھلے وہ دشمنی رہا ہو، بھلے وہ ان کے خلاف کام بھی اس نے کیا ہو، اس کے متعلق بات نہیں کرتے. ہاں، جو طاقت میں ہو اس وقت نواز شریف نے بات ہمیشہ کی ہے. تو آپ نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بھائی اگر کوئی بن سکتے ہیں؟ ریاست کا خیر خواہ ہے یا ریاست کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، جو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، میری نظر میں کہ جو صورتحال ہے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے تجربہ رکھنے والا، ایک کریڈیبلٹی رکھنے والا، اس خطے میں اپنا ایک پوزیشن رکھنے والا، مقام رکھنے والا، جس پہ دیگر جماعتیں بھی ٹرسٹ کر سکتی ہیں ریاست کی اور دیگر ریاستیں بھی کر سکتی ہیں، اس کا نام نواز شریف ہے. اس اپرچونٹی سے جو ریاست کو ملی ہے، فائدہ اسی میں ہے کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم بنتے ہیں تو پاکستان کی بھلائی ہے. آپ کے خیال میں بن سکتے ہیں؟ قوم تو چاہتی ہے. قوم چاہتی ہے؟ یقیناً چاہتی ہے. اچھا، جس سے آپ نے پہلے اپنی قربانیاں کی بات کی، سے آپ نے جماعت کے لیے قربانیاں دی، غداری کے مقدمات کا سامنا کیا، لیکن آج پارٹی میں آپ کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، اسی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ شاید میری عمر کی وجہ سے مجھے سائیڈ پہ کیا گیا. تو مطلب آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی جو قربانیاں، آپ کی جو ساری چیزیں تھی، وہ ساری سائیڈ پر ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ لائلٹی کہیں پہ کنسیڈریشن میں نہیں آتی. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ میں خود ایک انتخابی پروسیس سے آیا ہوا بندہ ہوں. میں نہیں یہ سمجھتا کہ جو اس اسمبلی کا یا اس فورم کا حصہ نہ ہو تو وہ حکومت میں کوئی حصے داری کرے یا اس کو حکومت کا حصہ بنایا جائے. ہماری دعائیں ہیں مسلم لیگ کے ساتھ کہ یہ ترقی کرے. میری دعا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ بہتر کام کر سکے تاکہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. پیپلز پارٹی کو موجودہ نظام کا ساتھ دینے کی وجہ سے اگلے سیٹ اپ میں کوئی جگہ بن سکتی ہے اور بلاول کو وزارت عظمیٰ مل سکتی ہے، یا جو شہباز شریف کی سروسز ہیں وہ اسی سے کام چلاتے رہیں گے؟ دیکھیں، جو کسی کی ہمدردی ہے یا اس سیٹ اپ کو سپورٹ کرنے کی بنیاد پہ یا اس کے صلے میں کوئی کہے کہ اس کو اگلی حکومت ملنی چاہیے، یا آج جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ موجودہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہتر سروسز دے رہے ہیں، اس بنا پہ اگلی حکومت بنائی جائے میں پوچھ رہی ہوں کہ اس بنا پر قطع نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کریں گے تو کبھی بھی ریاست کا بھلا نہیں کریں گے، اس سسٹم کا بھلا نہیں کر سکتے. ریاست کا، سسٹم کا، عوام کا بھلا اسی میں ہے کہ اگر آپ جمہوریت میں ووٹ کو عزت دیتے ہیں یا ووٹ کی اہمیت سے حکومتیں بنتی ہیں. ووٹ کو عزت دی گئی؟ دیکھیں ووٹ کو آنیسٹ بتائیے گا. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، جب یہ کہا گیا نا ایک ادارے کی جانب سے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، تو نواز شریف نے یقین کر لیا کہ کبھی تو یہ بھی کوئی نہیں کہتا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، کبھی تو یہ تصور ہی نہیں تھا. یہ تو نواز شریف کی جدوجہد کا صلہ تھا کہ ایک ادارے نے یہ مان لیا کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے آئے ہیں اور اس سے نقصان ہوا ہے.
ایک ادارے کے ترجمان نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا، میں تو توقع رکھتا تھا دیگر اداروں کے ترجمان بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ اداروں کے اندر خود احتسابی کا ایک طریقہ کار موجود ہوتا ہے۔ اگر ایک ادارے نے فیض حمید کو پکڑ کے سزا دی ہے تو جسٹس ثاقب نثار اور بندیال صاحب تک جو کچھ ہوا ہے اس ادارے کو بھی تو چاہیے وہ بات کرے، اس کے ترجمان بھی بات کریں، وہ بھی خود احتسابی اپنے اندر کرے۔ آپ نے قربانیاں دی ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، غداری کے مقدمات بھی لگے، پارٹی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی اگلی حکومت آتی ہے، وہاں سے اگر آپ کو آفر آتی ہے، کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، نہ تو مجھے کسی نے سائیڈ لائن کیا ہے، میں اپنی مرضی سے بیٹھا ہوں اور جب جماعت بلاتی ہے چلا بھی جاتا ہوں۔ جہاں تک سوال ہے جماعت کو تبدیل کرنے کا، یہ تو کبھی تصور بھی نہ آپ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا عشق ہے نواز شریف، میں اس کے نظریات سے، اس کی سوچ فکر سے، ریاست کے حوالے سے، قوم کے حوالے سے جو اس کی ہے، میرے وہ آئیڈیل ہیں۔ تو میں کبھی نہیں تصور کر سکتا کہ نواز شریف کے ہوتے ہوئے بندہ کوئی اور سوچے بھی۔ نواز شریف کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے، آپ کسی اور چیز کو نہیں سوچ رہے، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ لائل ہیں کہ آپ سے زیادہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح جتنے آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ آج آپ کو وزارت عظمیٰ کو دی جائے، آپ کون سی وزارت لینا چاہیں گے؟ میں تو دیکھیں آج اسمبلی، یہ پارٹی جو کہے گی بس ٹھیک ہے میں تو آج اسمبلی میں بھی بغیر منتخب ہوئے جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو آپ کس طرح سوچ رہی ہیں کہ مجھے کوئی آفر کرے؟ نہ مجھے کسی نے آفر کرنی ہے اور نہ میں نے قبول آپ کر دیا آفر، آپ کون سی وزارت لینا پسند کریں؟ نہیں، میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتا منتخب ہوئے بغیر۔ جب آپ اس پروسیس کا حصہ ہیں، منتخب ہو جاتے ہیں، پورا پروسیس آپ گزر جاتے ہیں، دین دیکھیں پھر جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی خواہشات پہ جماعت کے اندر نہیں چلا جاتا، یہ آپ جس قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، پھر آپ اس پہ اعتماد بھی کریں۔ چلیں پھر اسی بات پہ ایک بات پوچھ لیتی ہیں۔ کچھ لوگ اب بھی پوچھتے ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی، سینیٹر فیصل ووڈا، وزیر خزانہ کون سی جماعت کا حصہ ہے؟ ان کا تعلق کون سی جماعت سے؟ دیکھیں میرے سے بہتر جو آج حکومت کا حصہ ہیں یا اس فورم کا حصہ ہیں وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس فورم کا حصہ نہیں ہوں، اس لیے میں کوئی بہتر آپ کو رائے نہیں دے سکتا۔ بتا تو سکتے ہیں، نہیں آپ کی اسمائل بہت کچھ بتا رہی، لیکن پھر بھی نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو محسن نقوی ہیں کافی بہتر کام کر رہے ہیں، اور وزیر خزانہ نے بھی کافی بہتر ڈیلیور کیا، اور جو فیصل صاحب ہیں وہ تو دعوے دار ہی نہیں ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں یا حکومت کا حصہ ہوں، تو ان کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں۔ مخصوص نشستیں اس پارٹی سے چھیننا جس سے عوام نے ووٹ کو عزت دیا، کیا جمہوری جماعتوں کو زیب دیتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آئین قانون کی بات آپ کریں تو پھر آئین قانون کے مطابق ہی آپ کو سوال بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو مطالبہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کے بغیر آپ مانگتے ہیں کوئی چیز، تو میرا خیال ہے پہلے قانون دیکھیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اخلاقی طور پہ بنتا نہیں ہے کہ آپ کی سیٹیں ہیں نہیں اسپیشل سیٹیں، آپ کے جتنے ارکان ہیں اس کے مطابق یا اس کے مطابق آپ کو مل گئی ہیں، ایکسٹرا جو سیٹیں ہیں وہ اخلاقی طور پہ آپ کو لینی نہیں چاہیے، مگر آپ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے ان کو قانون کو بھی فالو کرنا چاہیے۔ مریم نواز پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کھل کر سندھ میں سیاست نہیں کرتی ہے، کیا یہ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے؟ نہیں، یہ بات ایک اور پیرائے سے آپ اگر دیکھیں نا کہ مریم نواز شریف نے جو پنجاب کے اندر کام کیا ہے، مجھے فخر ہے کہ نواز شریف کے بعد بہترین کام کیا پنجاب کے حوالے سے ایز چیف ایگزیکٹو کے۔ ہاں جو سوال آپ کا سندھ کے حوالے سے ہے، بدقسمتی کیا وہ نواز شریف سے انسپائرڈ ہیں یا شہباز شریف سے وہ اسپیڈ شہباز شریف کی لائن پہ لگی ہوئی ہیں؟
نہیں دونوں کو اس نے فالو کیا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، اور اچھے کام کے لیے کوئی بھی ہو اس کو ضرور کاپی کرنا چاہیے، آپ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو جس طرح کے کچھ کاموں میں، جس طرح صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے، CCD کے حوالے سے مریم نے پچھلے ادوار سے بہت بہتر کام کیا، تو اگر آپ اچھا کام کرتے ہو، مطلب جس طرح میں یہ کہتا ہوں یہ پرویز علیہ نے اپنے دور میں ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، یہ جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں، ذرا روکنا جی ہے، ہاں میں دوبارہ تو کہہ دیں، یہ جو پرویز علیہ نے اپنے دور میں ایک کام کیا تھا ریسکیو 1112، یہ آج بھی میں بھلے اس وقت میں مخالف تھا، آج بھی ان کی سوچ کے مخالف ہوں، مگر کام اچھا تھا۔ اچھا، پولیٹیکل حوالے سے ایک لاسٹ سوال آپ سے ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، آپ لوگوں کا بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، 26ویں 27ویں ترمیم کون لے کر آیا؟ وزیر قانون کئی موقع پر کہتے سنائے دیے ہیں کہ انہیں ترمیم مل جائے تو بتائیں گے۔ PTI کے ساتھ مولانا کے سینیٹر سے ووٹ حاصل کیے گئے، کیا ووٹ کو عزت دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ نے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ آج کے کسی منسٹر نے بات کی کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، ہاں جی، تو آپ کو یہ ضرور سننے کو ملتا ہوگا کہ 2018 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2024 تک جاری ہے۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ ووٹ کو کیا عزت دی جا رہی ہے، یا 26ویں ترمیم یا 27ویں ترمیم کا ذکر کرتا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ کیا عمران خان کے الفاظ آپ نے سنے نہیں تھے کہ جو وہ کہتے تھے کہ کوئی بل پاس کروانا ہوتا تھا، کوئی قانون سازی کرنی ہوتی تھی تو میں ایجنسیوں کے ذمہ لگاتا تھا اور وہ ممبر پورے کر کے دیتے تھے، وہ پاس کرواتے تھے۔ یہ سلسلہ تو انہوں نے شروع کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ جاری ہے۔ کیا میں نے ابھی اور بھی ریکارڈ کرنا کر لینا۔ اچھا، یہ تو ہوگی پولیٹیکل بات چیت، اب آتے ہیں آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کی طرف۔ آپ جب اکیلے بیٹھتے ہیں ایز اپنے آپ کو سیاستدان، سینئر سیاستدان سمجھ کے نہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر سیاستدان سمجھ کے نہیں، کیا سوچتے ہیں آپ جب آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں؟ ہاں، یقیناً یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو 40-45 سال کی ایک سٹرگل تھی، اس میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور اس میں جہاں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے ایک سوچ فکر کے لیے کام کیا، وہیں یہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ اتنا جو سٹرگل کی اس کے ریاست کو یا قوم کو وہ فائد نہیں مل سکے۔ اور جو شہوپرا کے حوالے سے کبھی میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے یا ایک عدم اطمینان ہوتا ہے کسی بات پہ، تو وہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہ 5-6 سال جو PTI کا اور پھر یہ 2 سال یہ بھی ملا نہیں، آپ نے سیاستدان کے طور پہ نہیں، انٹرنل ہیومن بینگ کے طور پہ آپ نے بتانا ہے۔ ہاں، بہت سارے خیالات آتے ہیں، کاش میں کر کوئی ریگریٹس؟ نہیں، دیکھیں، یہ بات ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر سیاست کا ذہن میں نہ ہو تو بندہ سوچتا ہے پھر اپنی فیملی کے حوالے سے، پھر سوچتا ہے کہ اپنی ذات کے حوالے سے، تو الحمدللہ مجھے اس پہ اطمینان اس لیے ہے کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، سارے بھائی ہم اکٹھے رہتے ہیں، میرے والدین الحمدللہ بڑی شفیق تھے، ویسے تو ہر ایک کے والدین بڑے شفیق ہوتے ہیں، مگر اس سٹرگل میں انہوں نے پوری میری سرپرستی کی، بھائیوں نے پورا ساتھ دیا، بچے ہیں اب بچے پورا ساتھ دے رہے ہیں، ساری فیملی آج بھی ہم ایک ہی پریمسز میں رہتے ہیں، تو الحمدللہ مجھے اس لحاظ سے ذاتی طور پر کوئی یہ محسوس کبھی نہیں ہوا کہ کوئی میرے میں ادھوری چیز رہ گئی ہے، تو وہ مجھے اطمینان ہے۔ ہاں، مجھے وہی تھوڑا تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ اگر یہ 6-7 سال ضائع نہ ہوتے تو ہم شہر کو اور بہتر کر لیتے، یہ کبھی ہوتا ہے۔ چودھری جاوید لطیف
تو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ میں کس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہر لحاظ سے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، والدین کی شفقت رہی ہے، دوستوں کا ساتھ رہا ہے، بھائیوں کا، بچوں کا، پورا ایک جنون کی حد تک ان کا ساتھ رہا ہے. تو میں اپنے آپ کو ایک سمجھتا ہوں کہ جب تک میرے سانس ہیں، میں جس اسٹرگل میں لگا ہوا ہوں، ان کا ساتھ رہے تو مجھے اطمینان ہے کہ میں نے زندگی میں جو سوچ رکھتا تھا وہ میں نے پایا، یا پانے کے لیے کافی منزل کے قریب چلا گیا. یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ اس جد و جہد میں جو کوششیں خواہشیں آپ نے کی وہ پا لیا. ہاں، بہت سارا کھویا، بہت سی چیزیں پائی بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز کرنے کا موقع دے، آپ کون سی وہ چیز کریں گے؟ دیکھیں، میں اپنے شہر کے اندر یونیورسٹی جو میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھ جاؤں یونیورسٹی کو، یہاں ایکٹیو اور لوگ بچے پڑھتے یہاں دیکھ جاؤں. اور دوسرا ہے کارڈک سینٹر، وہ میرے ساتھ 2009 میں نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا، پھر کئی وجوہات ایسی آئیں اور ایسے حالات بنے رہے کہ وہ میں نہیں بنا سکا. وہ ایک میری خواہش ہے کہ اگر مجھے اللہ موقع دے تو وہ میں پوری کروں. آپ زندگی سے مطمئن ہیں؟ الحمدللہ، کوئی ریگریٹ نہیں ہے؟ کوئی نہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا سکون ہے، اس کا بڑا ہی رحم ہے. اکیلے ڈرائیو پر جاتے ہیں؟ اب تو نہیں، کبھی جاتا تھا. جب جاتے تھے کیا سوچتے تھے؟ ہاں، وہ جب اکیلا جا سکتا تھا اور جاتا تھا تو یہی ہوتا تھا کہ اگر جس سفر کے ہم مسافر ہیں، اگر اس کی منزل پہ پہنچ جائیں تو یہ اللہ کا انعام ہوگا. یہی کبھی سوچتے. ایموشنل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بندہ جب اس عمر کے حصے میں ہوتا ہے اور جب اس عمر میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ دیکھتا ضرور ہے کہ میں نے کیا کھویا، میں نے کیا پایا. اب دیکھیں نا، عمر کے اس حصے میں جب بندے کو پتہ ہو کہ آپ آخری سفر پہ ہیں تو کئی چیزیں ادھوری ہیں، تو یہ دعا تو ضرور بندہ کرتا ہے کہ وہ ادھوری چیزیں جو میری ذاتی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہے. مجھے یہی صرف ہے کہ میرے والدین نے، میرے دوستوں نے، میرے شہر کے لوگوں نے جس لیے مجھے چنا اور جس کے لیے مجھے سپورٹ کیا، اس میں ابھی کافی سا کام ہونا باقی ہے. وہ اگر زندگی نے مہلت دی تو ضرور کرنا چاہتا ہوں. کون سی یونیورسٹی اور وہ آپ کا خاص؟ یس، وہ میں نے عرض کیا. اور ایک میں اور چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع میں اب زرعی رقبہ بہت کم رہ گیا ہے، انڈسٹری بہت لگ گئی ہے. ہاں جی. مگر انڈسٹری جو لگی ہے وہ مقامی لوگوں کو جو ہے وہ نہیں دیتی نوکری، یا ان کو رکھتے نہیں ہیں صرف اس لیے کہ یہ طاقتور ہو جائیں گے، یہ یونین بنائیں گے اور ان کو سپورٹ یہاں سے مقامی حاصل ہوگی. وہ بیچارے سفر کرتے ہیں، وہ کہیں 10 اضلاع دور جا کے کرتے ہیں، یہاں 10 اضلاع دور سے آتے ہیں لوگ. وہ میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی کوٹا سسٹم ہو، کوئی 60-70% مقامی ہوں، کوئی 30% آپ ٹیکنیکل جو لوگ آپ باہر سے رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھ لیں، مگر یہاں کے لوگوں کو بھی روزگار دیں. آپ کو اگر وزیر اعظم بننے کا موقع ملے؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہیں، میں یہ اس لیے نہیں سوچ سکتا. سوچ لیں ایک دفعہ. میں سوچ بھی نہیں سکتا. دیکھیں، سوچ میں تو کہیں پہ بھی آپ سوچ تو وہ چیز ہے نا جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بہت کہیں پہ بھی لے جاتے ہیں. نہیں، میں اس اہل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، فرینکلی اسپیکنگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ اپنے آپ اتنا کیپیبل نہیں سمجھتے کیا وزیر اعظم بن سکتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس اہل ہو، خدا کرے وہی اس منصب پہ آئے تاکہ اس قوم کی بہتری کا کوئی راستہ ہم نکال سکیں. چلیں، تھوڑا سا ایموشنل ہو گیا، لائٹر نوٹ پر اور آ جاتے ہیں.
सच बताइएगा बिल्कुल, कब इश्क हुआ? हाँ, मुझे इश्क हुआ सियासत से, ये रियासत ये से। आप हर बात में सियासत रियासत यकीन नहीं, करें। देखें इस ये तो वो वाली बात होगी जैसे मैं हूँ, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, अगर मुझे मेरे काम के अलावा अच्छी मेरी बात जिंदगी है, में कोई चीज अगर नहीं। अपने इस काम से, इस ज़िंदगी से अगर हट के अगर आप किसी इंसान से इश्क की बात करें तो सबसे पहले मुझे है मेरी माँ से, जिसके बगैर शायद मैं सोचता हूँ मैं ज़िंदा ना रह सकूँ, इतना है। और एक मेरा पोता है, हाँ माशाल्लाह। ये दो हैं जिनसे मुझे बहुत है। तो अल्लाह इनको सेहत वाली दराजी उम्र दे, मेरी दुआ रहती है हमेशा। तो जब आप बाकी चलता रहता है, लाइफ है। जिंदगी को कैसे देखते हैं अब तक की? अब तक मैंने जो सोचा अल्लाह ने मुझे दिया है, अल्लाह ने मुझे बड़ा सुकून दिया है। मैं इस काबिल नहीं था, मैं इस अहल नहीं था, शायद मेरे से ज़्यादा लोग लायक हैं, वसाइल वाले हैं, जद्दोजहद करने वाले हैं, मेहनती हैं, मगर उनको अल्लाह ने शायद इतना नहीं नवाजा जितना मेरे जैसे नकम्मे बंदे को भी अल्लाह ने नवाज दिया। ये उसका ख़ास करम है, ये उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों की खाक की बदौलत है। अकेले जब ड्राइव करते थे कौन सा गाना सुनते थे या कौन सी गज़ल सुनते थे आप? मुझे अब ये तो याद नहीं, मेहदी हसन की कुछ गज़ल अगर मिल जाएं आज तो भी? आज तो खैर अब वो ना वक्त रह गया है, कोई वक्त मिल जाए तो पोते पोतियों के साथ, नवासे नवासियों के साथ गुजर जाता है, तो अब तो वो टाइम नहीं मिलता। लाइफ में कभी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई? हाँ, किस बात पे सबसे ज़्यादा हुई? क्या डिसअपॉइंटमेंट्स है लाइफ? जब 18 माह की हुकूमत हमने बनाई, अदम एतमाद की हद तक ठीक था। उसके बाद जो 18 माह की हुकूमत थी उसने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। और एक दफ़ा जब कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन के लिए आप वो था तो कि एक कानूनी हुक्म है उसके लिए हम वोट दे रहे हैं, नहीं, आप राह हमवार कर रहे थे, वो भी मुझे तकलीफ़ दे था, मैंने वैसे वोट नहीं दिया था। तीसरा बहुत जो मुझे तकलीफ़ और मतलब मैंने 2 दिन बड़े अज़ियत से गुजारे, वो था जब मरियम नवाज शरीफ को कहा गया कि इसको स्मैश कर देंगे और कोई जमात के अंदर से नहीं बोला। उस वक्त जमात के सारे लोग थे, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा कि इसका जवाब आना चाहिए। फिर मैं मजबूर होके मैंने कहा, और मुझे अपने ही लोगों ने कहा वो एडी सख्त गल नहीं करी दी, माजरत कर लै वरना रोड दे एक्सीडेंट बड़े होंदे ने। तो मतलब अच्छा यहाँ तक बात आई? यहाँ तक बात आई। बहुत से मेरे जो हम असर थे उन्होंने तो टीवी पे कई दफ़ा कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। पार्लियामेंट में एक दफ़ा आपकी गुथम गुथा हुई थी? हाँ हाँ, अच्छा, वो भी एक ऐसा वाक़या था जिस पे मुझे आज भी नदामत है, जिस पे आज भी मैं शर्मिंदा हूँ कि वो वाक़या या वो अल्फाज मेरे नहीं होने चाहिए थे, मगर उसकी बैकग्राउंड को कोई नहीं जानता। उस वक्त भी उस शख्स ने मरियम नवाज शरीफ के लिए नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की थी असम्बली के अंदर। तो मैं देखता रहा, कोई बंदे ने रोका नहीं, किसी स्पीकर ने उसको शटअप कॉल नहीं दी, उसका माइक बंद ना किया। तो फिर मैं मजबूरन गुस्से में आके बोल गया। हालांकि जब भी मेरी वालदा को याद आते हैं वो अल्फाज या वो वाक़या, तो वो यहाँ तक तो मुझे माफ़ कर देती हैं कि चलें मरियम के लिए तू बोला, मगर उसकी बहनों के मतलब तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, फिर तेरे में और उसमें फ़र्क क्या रह गया। ये मुझे चीज़ तकलीफ़ देती है कि मुझे जो भी था
ایسے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور ٹائم. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.